مار نہیں تو جان سے، یعنی زندگی بھر ان کو گھر میں رکھو، باہر نہیں جانے دو. لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی مارو، اور جس شخص سے وہ منسلک ہوئی تو اس کو بھی مار دو جا کے. تو بتائیے آپ لوگ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ایمان والے ہیں؟ ایمان ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولے گا، اللہ جانتا ہے. یہاں پر آنر کلنگ ہو رہی ہے اس معاملے میں. باپ مار رہا ہے جان سے، شوہر مار رہا ہے جان سے، بیٹا مار رہا ہے جان سے. یہ اللہ کی آیت کے قانون پر عمل کرا جا رہا ہے، یا یہودی عیسائیوں کا عقیدے پر بائبل میں جو لکھا ہے کہ اس کو جان سے مار دو؟ تو کس نے، یہ آپ کی عزت آ گئی نا، خدا بن گیا عزت آپ کی. آپ کی عزت خدا بن جائے گی اس وقت. اللہ کی آیت نظر تھوڑی آئے گی اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں. بتائیے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر جو اس چیز کو اگر تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو آپ کی آیت نظر آئے گی آپ کو؟ تو ایمان والے اتنا آسان کام نہیں. ایمان والے ہم اللہ کے لیے ایمان والے. آپ کی انا ہے بہت بڑی عزت ہے آپ کا خدا، جس کے لیے آپ جان دینے کو تیار ہیں، جان لینے کو تیار ہے. یقین کریں انسان اتنا گھٹیا ہے کہ شیطان نے اللہ کے آگے سجدہ اس کے لیے کیوں نہیں سجدہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اپنے کو پاک دامن سمجھنا، اپنے کو بالکل ایک دم بہترین چیز سمجھ لینا کہ اگر بیوی نے غلطی کر لی فرض کریے تو آپ جان سے مارنے کو تیار ہے اس آدمی کو بھی اور اس کو، کیونکہ آپ کی عزت آ گئی بیچ میں. اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں اگر ایک آپ آیت تلاوت کرتے ہیں اور ایک چیز پڑھتے ہیں، اس کا مقصد ہے گائیڈنس، ہدایت. تو پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی، قرآن مجید میں پیچھے کیا لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر پہ، بیوی پیغمبر پہ اس طرح کر رہی ہے، اور عام بیویاں جو ہیں فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، تو ان کو بند کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے بند کریں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ بتاؤ کہ اس دنیا میں غلطیاں، دنیا میں کہاں کون کرا رہا ہے سب غلط کام؟ کون کر رہا ہے؟ عورتیں کر رہی ہیں، مرد کر رہا ہے؟ آگے دیکھیے سورہ مائدہ میں، سورہ نساء 4 کی کنٹینیوٹی میں، آگے نہیں کنٹینیوٹی میں اسی فاحشہ کو ریلیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور تم میں سے اگر کوئی 2 مرد اس بدکاری میں مرتکب ہوں تو ان کو اذیت دو، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں، تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے پیچھے کانٹیکسٹ جو تھا، وہاں لکھا تھا وہ عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو خطاب کیا تھا اور لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، یہاں پر عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور 2 مردوں کا ذکر آ رہا ہے. 2 مرد اگر آپس میں فاحشہ کر رہے ہیں، 2 مرد آپس میں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس. تو 2 مردوں کا ریلیشن یا شادی شدہ عورت کا ریلیشن کسی باہر مرد سے کرنا برابر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی پہ وہی چیز پہنچی جو ان لوگوں پہ پہنچی. یہاں پہلے عورتوں کا ذکر کیا، عورتیں فاحشہ کرتی ہیں، اس کے معنی مردوں سے فاحشہ کر رہی ہیں، غیر مطلب باہر مرد سے. اور پھر بعد میں لکھتے 2 مرد. یہ ایسی بات ہے 2 مردوں کا آپس میں تعلق کرنا ہے جیسے شادی شدہ عورت کسی باہر مرد سے کرے. اس طرح کی ذہن ہے وہ میل سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں عورتیں جو عمر بڑی ہوتی جاتی ہے ان میں ٹیسٹوسٹرون لیول بڑھتا جاتا ہے، مردانگیت تھوڑی آنے لگتی ہے، تھوڑے مونچھے وونچھے بھی نکل آتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور ایکسرسائز اور جاگنگ شاگنگ سب زمانے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سب، کیونکہ نسوانیت ہوتی ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ سب قرآن میں باتیں ایسی لکھی ہوئی تھوڑی، یہ سب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، گائیڈنس بتا رہا ہے کہ 2 مرد جو ہیں آپس میں ریلیشن شپ کر رہے ہیں اور یہ بیوی کر رہی ہے وہ ایسی جیسے لوط علیہ السلام کے اندر لوط علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی، پیچھے رہ گئی، اس پہ وہی سزا ہوئی. وہ بیوی تھی اس کی جو وہ مردوں میں شہوت آپس عورتوں کو چھوڑ کے مرد سے شہوت کر رہے. تو یہاں پر بھی عورتوں کو پہلے ذکر کر دیا شہوت کرتے، پھر 2 مرد آپس میں شہوت کر رہے. تو ان کو کہا اذیت دو، اگر یہ توبہ کر لیں اور صحیح کر لیں تو اللہ کہا پھر ان کو اعراض کر دو.
ان کو جان سے ان کو بھی نہیں مارنا ہے، نہ ان کو جان سے مارنا ہے، نہ ان کو جان سے مارنا ہے. جان سے اگر کوئی مارتا ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی ہے، پکا یہودی عیسائی ہے وہ. سورہ نور 24 اس کی 33 آیت ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہیں جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے. اور ان میں سے وہ لوگ جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہیں ڈھونڈتے ہیں کتاب، بس ان کو لکھ دو اگر تم ان میں بہتر علم رکھتے ہو، ان کا بہتر علم رکھتے ہو، اور حیات دنیا فائدہ چاہتے ہوئے اپنی جوان لڑکیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام اور بدکاری کرنے کے بعد اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اچھا یہاں پر میں آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا دیکھیے، ایک لمبا ٹاپک ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے نکاح کے بارے میں، کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. اور ایک ہے دائنے ہاتھ کی ملکیت، یعنی ایک وہ عورتیں ہوتی ہیں جو دائنے ہاتھ کی ملکیت میں عورتیں کیسے آتی ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب بھی دنیا میں جیسے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ افغانستان میں یا عراق میں یا جہاں کہیں بھی جہاں پر دنگا فساد اور جنگیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، مرد مر جاتے ہیں تو وہ بے گھر ہو جاتی ہیں. جیسے کشمیر میں طوفان آ گیا. کبھی بھی عورتیں جب بہت زیادہ ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں، مائیگریٹ کر جائیں دوسرے شہر میں اور ان کا ٹھکانہ نہ ہو، تو عام طور پہ یہاں پاکستان میں یا مختلف کیمپس بنا دیے جاتے ہیں. اور کیمپس میں بنانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو وہاں پر پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. لیکن قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ایمان والا ہے اس کی یہ ذمہ داری کہ ایسی عورتوں کے جیسے ایسے پرابلمز آ جائیں ان عورتوں کو اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتا ہے. وہ کہلاتی ہے اس کی دائنے ہاتھ کی ملکیت. اس پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے کہ تم ان کی پرورش کرو. اس طرح کی جو گھر پرابلمٹک جنگوں میں یا اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر وضع کی ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ان پہ آپ خرچہ کریں، ان پہ رسپانسبلٹی گھر میں رکھیں. تو اب یہ پاکستان میں کیا مسلمانوں میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یا کر رہے ہیں تو کچھ عرب کر رہے ہیں میرے خیال سے، نکاح کر لیتے ہیں، وہ بے پناہ نکاح کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہاں ہوا کیا کہ یہاں پڑھی بوسنیا سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، افغانستان سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، عراق سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، کہاں اتنی عورتیں ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا اثر ہو رہا ہے. اس کو صحیح طریقہ جو تھا وہ ایمان والوں کے وہ کہلاتی ہیں دائنے ہاتھ کی ملکیت ایک ایمان والے کے پاس. اس کا کام ہے ان سے کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا. کوئی رشتہ آئے اس کا رشتہ کرا دیں، شادی کر دیں. مگر جب رشتہ آئے گا تو آپ اس سے پیسے مانگ سکتے ہیں، بیکاز وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. اس پہ آپ نے ایک ذمہ داری آپ نے اٹھائی بھی تھی اس کی پرورش کی. تو ایک آدمی آیا جناب کہ بھائی تمہارے سے فلانی لڑکی سے جو تمہارے ملکیت میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پیسے مانگ سکتا ہوں کہ بھائی میں نے اتنا خرچہ کیا. وہ ایک جائز ہے، بیوی کے بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اس طرح کی بات ہے مل کے دائنے ہاتھ کی مل کے. وہ میں پورا لمبا ایک ٹاپک ہے اس کو میں نہیں جا رہا. یہاں بس یہ بتانا تھا کہ اگر وہ اس طرح کے دائنے ملکیت میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بچے جو تھے ایسے بچے لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، تو آپ کی دائنے کی ملکیت میں لڑکی بھی آ سکتی ہے، لڑکے دونوں آ سکتے ہیں. اب وہ جوان ہو رہے ہیں آپ کے پاس ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں، شادی کہاں سے کر رہے ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہے، یعنی وہ دائنے کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے، جب تک اللہ انہیں اپنے پاس سے فضل سے غنی نہ کر دے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور وہ لوگ
ان میں سے یعنی دائیں کی ملکیت میں سے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب کو جاننا چاہتے ہیں. اور اگر تم دیکھتے ہو ان کو لکھ دو، لکھ کے دے دو. اگر تم جانتے ہو بہتری ان میں، اگر وہ بہتری جانتے ہو ان کو لکھنا سکھاؤ، لکھ کے دے دو. کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، لکھ کے دے دو. اور خرچ کرو مال، وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان پہ مال ان پہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنائی ہے ان عورتوں مردوں کو، لڑکوں کو، دونوں پہ پرورش کرنے کی ان کی جو آپ کی دینت کی ملکیت ہیں. لیکن اس میں کچھ مرد ایسے ہو سکتے ہیں، اور آج کل ویسا ہو بھی رہا ہے، اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں وہ مرد، اور حیات دنیا کے فائدے چاہتے ہوئے اپنی جوان عورتیں جو اس میں دائیں کی ملکیت کی تھی ان کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب میں وہاں سے ادھر سے بوسنیا سے، افغانستان سے، یہاں سے خوب لڑکیاں میں لے آیا، اور بجائے ان کو میں اچھی پرورش دوں میں ان کو یوز کرنا شروع کر دوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بول رہا ہوں؟ اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا میں. تو اللہ کہہ رہے تم دنیا کی چوڑائی چاہتے ہو، یہ مجبوراً ان عورتوں کے ساتھ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی ہیں ان کو، کیونکہ بیچاری مجبور تھی، وہ ان کے ساتھ حادثات ہوئے، ان کے ابا مر گئے، کسی فلانا ہو گیا، وہ مائگریٹ کر کے آئیں اور آپ کے پاس آ گئے، آپ ان کے ولی تھے، پروٹیکٹر تھے. تو ان عورتوں کو، لڑکیوں کو، اگر وہ جوان لڑکیاں لکھا ہے عربی میں فتیاتکم، جوان تمہاری جوان ہے وہ لڑکیاں ہیں، ان کو آپ غلط طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ پروسٹیٹیوشن کہلاتی ہے نا. تو یہ جو کام ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پہ وہ مجبور نہ کریں. یہاں ہے مرد کا کیریکٹر، خود نہیں کر رہا، ان کو خود کروا رہا ہے غلط کام. اور جو کوئی مجبور کرے گا اس کے ساتھ تو حشر ہوگا، وہ تو قرآن میں الگ بات ہے، لیکن یہاں خاص بات لکھی ہے تو ان کے مجبور ہونے کے بعد، یعنی غلط کام کرنے کے بعد، بدکاری کے بعد، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یہ زبردستی عمل کرایا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی ول نہیں تھی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سننے میں، بڑی زبردست اور بہت سمجھنے والی بات ہے. جن عورتوں کو مجبور کرایا گیا، جن عورتیں غلط کر، لڑکیاں، جن لڑکیوں کو مجبور کرایا گیا اس غلط کام کے لیے، اور وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ غلط کام ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. کن کو؟ عورتوں کو، لڑکیوں کو. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل اس کو کہتے ہیں دنیا میں زنا بالجبر. کہتے ہیں قرآن میں زنا بالجبر کا ذکر نہیں، یہ واضح لکھا ہوا زنا بالجبر کہ وہ لڑکیاں چاہنی نہیں ہیں، آپ زبردستی ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زنا کریں. تو یہ اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جبر کیا نا، آپ نے زبردستی کیا. اب جس آدمی نے یہ زنا بالجبر کیا کسی لڑکی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان لڑکیوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جاہل مردوں کے اور نہ عورتوں کے. اتنے جاہل ہیں مرد کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہا ہے ان عورتوں کو جن کے ساتھ یہ جبر ہوا، آپ اس آدمی کو موت دے رہے ہیں. اس کو اتنا غلط سمجھ رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر زنا بالجبر کسی لڑکی کے ساتھ کر دے تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی، اس کو مار دو جان سے. پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں، اندازہ کریں آپ قرآن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کا قتل کر دیں غلطی سے، اول تو قتل کرنا منع ہے، تو اس کا قصاص لے لیں، خون بہا دے دیں، قتل مار دی، جان لے لی آپ نے. تو زنا تو ایک اس زندگی کی جان لینے کے مقابلے زنا تو چھوٹی چیز ہے. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر دے تو وہ بہت بڑا کرائم کر دیا. اور یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم سب جتنے مرد اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہال کے اندر، ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز بنا دی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے ہمارے اندر گلٹ آ جائے گا. گلٹ اردو میں کہتے ہیں ملامت کرنے لگے گا کہ ہم نے غلط کام کر لیا، چاہے آپ کتنا مار دیں اس کو، مگر وہ اندر ملامت شروع ہو جائے گی. تو جس عورت کے ساتھ زبردستی ہوا اس کو گلٹ آ سکتا ہے، اس کی تو مرضی نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوگی، ہرٹنس ہوگی کچھ عرصے کے لیے،
فزیکل نفسیاتی طور پہ بھی کچھ دن کے لیے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم مرد سوچ رہے ہیں یا جس طرح عورت سوچوا رہی ہے کہ اس آدمی کو جان سے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میں اس ریپسٹ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ ریپ کرتا پھرے، استغفر اللہ. دیکھیے بات سمجھیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجبور کرا رہے ہیں، تو اللہ ان عورتوں کو جب معاف کر رہے ہیں اس کے معنی ان عورتوں کی زندگیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں جتنا آپ سمجھ رہے کہ خراب ہو گئی. آپ نے خود سمجھ لیا، اس کو بیچاری کو بجائے اس چیز کو نکالیں، آپ خود کو اس بیچارے کے ساتھ تو ایسا ہو گیا، وہ سمجھیں تو ٹھیک ہو گئی، پھر بھی یہی کہہ جا رہا ہے مجھے. ابا بھی ریلائز کرا رہا ہے، ماں بھی ریلائز کر رہا ہے، پورا محلہ بھی ریلائز کر رہا ہے، خاندان بھی ریلائز کر رہا ہے، اس بیچارے کی عزت لٹ گئی. پتہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہیں میں نارمل ہوں، ٹھیک ہو گئی، پتہ نہیں زمانہ ہو گیا، بالکل صحیح ہوں، صحت مند ہو گئی ہوں، سب کچھ، مگر خم چیز ہے اس کی، کوئی شادی بھی نہیں کر رہا ہے یار، تو اس کے ساتھ تو گڑبڑ ہوئی. یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم جاہل لوگوں کا. تو ہم قرآن میں اللہ کہہ بھی رہے ہیں اگر ان کے ساتھ زبردستی ہو بھی گئی ہے تو اللہ جب معاف کر رہا ہے تو اس کے معنی اس کے ذہن میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی جتنا ہم معاشرہ ڈال رہا ہے. سورہ نور 24 کی 2 اور 3. اب سزائیں جو دنیا میں بہت قرآن مجید میں زیادہ تو قیامت کے روز سزا ملے گی آپ کو اپنے کیے کی، لیکن زنا کی سزا اس دنیا میں ہے. دیکھیے پھر میں بتا رہا تھا بار بار زنا جو ہے وہ اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے کہ قیامت پہ تو آپ کو اللہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے گا اور وہ سارے آپ کے گناہ جو ہیں وہ اس کا ایک ترازو میں تولا جائے گا، گناہوں کو اور اچھائیوں کو یعنی تولا جائے گا، اور ایک نیکی کی بھی اگر زیادہ ہوگی آپ کو تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ قرآن کا لاء ہے. تو یہ سورہ نور 20 زانی مرد اور زانی عورت کی سزا جو ہے قرآن میں دی ہوئی ہے. لیکن وہ پھر میں یہاں پہلے بتاتا چلوں کہ کوئی بھی آدمی زنا کرے گا، کوئی بھی عورت زنا کرے گی، وہ زانی نہیں ہے. زانی مرد اور زانی عورت وہ ہے جو ایڈکٹ ہے زنا کی، جو عادی ہو چکی ہے، مرتکب ہو چکی ہے، وہ زنا پہ کنٹرول نہیں کر سکتی یا کنٹرول نہیں کر سکتا آدمی. اور کوئی بھی آدمی جو زنا کرتا رہتا ہے کنٹینیوس، وہ باقاعدہ فقریہ بیان کرتا رہتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں. اور جو زانی عورت ہوتی ہے وہ بھی فقریہ، مطلب فل بے حیا ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید میں دنیا میں بھی اگر آدمی ایک دفعہ شراب پی لیں تو آپ شرابی ہو جائیں گے، ایک دفعہ آپ چوری کر لیں تو ڈاکو چور ہو جائیں گے آپ. ہر دفعہ کوئی بھی کام ایک دفعہ کرنے سے عادت نہیں پڑ جاتی آدمی کو جب تک اس کا ایڈکٹ نہ ہو جائے. تو زنا جو لکھا ہے یہاں قرآن میں جو میں پڑھوں گا آیت، وہ اس عورت کی اور اس مرد کی بات ہو رہی جو کنٹینیوس اس چیز میں عادی ہے، اس کا ذکر ہی ہے. سورہ نور 24 کی 2 اور 3. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، 100. اور اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں ان سے کسی قسم کی نرمی کا برتاؤ نہ کرو، اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کو گواہی دے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہاں پر زانی مرد لکھا ہے، زانی عورت لکھا ہے نا، اس میں کوئی گواہی دیکھ رہا ہے کہ زنا کرا یا نہیں کرا؟ کون گواہی دے رہا ہے کہ زانی ہے یہ ہے؟ بس اللہ کہہ رہا ہے زانی مرد. یہ تھوڑی کہ آپ 4 گواہ لائیں اور پتہ نہیں کیا، وہ تو آپ 4 گواہ لائیں کوئی انویسٹیگیشن کریں گے بھائی زنا کیا نہیں کیا، اس پہ آپ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو زانی مرد خود آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. آپ آج بھی پاکستان میں بھی یا دنیا میں آپ کہاں چلے جائیں آپ کو زانی مرد عورتیں مل جائیں گی، کوئی مشکل تھوڑی آپ کو پتہ جائے زانی، وہ خود بتا رہا ہوں میں زانی ہوں. جیسے شرابی کو آدمی چھپا دیتا ہے، نشہ کرنے والا شرابی کا پتہ ہے کہ میں شرابی ہوں، پتہ چل جاتا ہے. ہر برائی عیب چھپتا نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ الٹیمیٹلی وہ ایکسپوز ہو کے رہے گا. فراڈ کرنے والا، چیٹر، شرابی، کبابی، غلط کام کرنے والا آدمی چھپتا نہیں ہے. اسی طرح زانی اگر کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وہ آج آ جائے گا سامنے. زنا چھپا نہیں سکتا آدمی، وہ ایکسپوز رہے گی، عورت بھی اور مرد بھی. ایڈکٹ جو ہوگا اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ.
یعنی یہ بات یاد رکھے، کوئی زنا کر لے گا وہ 100 کوڑے کا مستحق نہیں ہے کہ زنا کر لیا اس کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ بات اس لیے میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے اس کو جب دونوں میں سے کر لیں. اچھا، اور یہ غیر شادی شدہ کا قرآن میں دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا، یہ جو یہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر زانیہ مرد اور زانی عورت کو دونوں کو 100 کوڑا، اور پھر ایک مومن جو ہے، مومن لوگ جو ہیں وہ اس کی سزا کو دیکھیں اور ان پہ کوئی رحم نہیں کرے. نیکسٹ آیت میں اسی آگے لکھا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک المؤمن. زانی مرد سوائے زانیہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اور زانی عورت سوائے زانی مشرک سے مرد سے نکاح نہ کرے، اور ایمان والوں پر زانیہ یا زانیہ مشرکہ حرام قرار دیے گئے. اب آپ کو یہ ایکسپریشن سمجھ لیں کہ اگر کوئی زانی مرد ہے اور ایک زانی عورت ہے، یہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کو آپ نے ایسے گھیرے میں لیا، مومن مرد سارے کھڑے ہو گئے، سارے مومن مرد کھڑے ہو گئے، ایک زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے، ان کو آپ نے 100 کوڑے لگائے. پھر بعد میں کیا کریں؟ آپس میں نکاح کر لیں. تو کوڑے کیسے مارنے آپ نے؟ کون سا ہوتا ہے وہ تیل میں پہلے خوب اتنا لمبا زور سے ہاتھ کر کے آواز آئے گی زناٹے کی، اور یوں کودتا آئے گا وہ آدمی، اور یوں جب پوری طاقت سے کھینچ کے مارے گا کہ زندہ نہیں رہتا بھی تو مر چکے کسی طریقے سے. اور خاص آدمی ہوتا ہے، اس کی پہلوانی کشتی ٹرین کیا جاتا ہے. اس طرح کو اسے بعد میں شادی کیسے کرے بیچارہ، اس کی تو ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی. 100 کیا 30، اور پھر بعد میں کہتے ہیں بچ گئے تو قبر پہ بھی مارے تھے انہوں نے جا کے. اندازہ کریں آپ، پتہ نہیں قرآن کی آیتوں کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا نکاح کرے آپس میں. وہ ہماری یہاں کوئی کر لیتا ہے تو اس کو باقاعدہ برا، اگر فرض کی ہماری ماں بہن بیٹی، ایک بات ہو رہی ہے سمجھنے کے لیے، کسی زنا میں ملوث ہو جائے، کسی لڑکے سے لڑکی کا افیئر ہو جائے، کوئی غلط کام کر بیٹھے، تو بہتر ان کا آپس میں نکاح کرا دو. یہ ہے اس کا مقصد، کیونکہ دونوں زانیہ ہو گئے. وہ یہ تھوڑی کریں گے آپ، اس کا غلط ٹھیٹوا دبانے چکر میں آ جائیں گے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے زانیہ مرد جو ہے وہ زانی عورت سے شادی کرے، اور زانی عورت جو ہے وہ زانی مرد سے شادی کرے آفٹر دا پنشمنٹ. اور پنشمنٹ بھی اللہ کہہ رہا ہے مومن اس کو دیکھے تاکہ اس کی اندر شرمندگی ہو، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جان سے نہیں مار رہا کوئی. بلیو کریں آپ، یقین کریں، جان سے مارنے والی بات نہیں ہو رہی یہاں، کیونکہ بعد میں نکاح کیسے کریں گے وہ. مگر مومن کے لیے حرام کر دیا کہ مومن نہیں کر سکتا کسی زانی عورت سے شادی. اور یہاں بڑے مومن بنے پھر رہے ہیں کہ میں کوٹے سے لے کے آیا، اس سے شادی کی ہے، میں نے بچایا ہے اس کو کوٹے سے. فلم میں ڈائلاگ دکھا رہے ہیں، پکچروں میں. کوٹے جاتے تھے خود تو آپ زانی تھے، یہ نہیں بتا رہے، تو تبھی تو کری شادی بھائی زانی نے. بتانے کا مسئلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ بھی تو زنا کر رہا ہے، تو وہ دونوں آپس میں شادی کریں، وہ صحیح رہیں گے. سمجھ لیں میری بات، کوئی بہت گہری بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے آیات میں، زانی مرد زانی عورت سے شادی کرے، زانی اور زانی مرد سے شادی کرے. ایمان والے پہ اللہ نے حرام کر دیا. تو یہ گناہ جو ہے، یہ اگر آدمی باقاعدہ جو دنیا میں ایڈز پھیل رہی ہے، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، واقعی اگر کوئی ایمان والا بننا چاہتا ہے اور معافی کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، تو آپ اس کے ملوث کے معافی مانگتے تو آپ کو 100 کوڑے لگوائیں ایمان والوں کے سامنے، تو واقعی آپ کے اندر چلا جائے گا. لیکن آپ کریں گے کیوں؟ ایمان لانا ہے، اللہ کی آیتیں چینج کرنی ہے، پوری پرسنالٹی، تو یہ کرنے. اب دیکھیے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے. اس میں یوحنا کی، جان کی 8 کی 4 اور 5، یہ ایک تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں بک آف موسیس، یعنی بک آف موسیٰ السلام کا اور اس کے قوانین ہیں. اور نیو ٹیسٹیمنٹ جیزس سے حوالے سے. تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں جیزس سے لوگ آن کے سوال کر رہے ہیں، یعنی عیسیٰ السلام کے پاس. استغفر اللہ، بائبل میں لکھا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں کہ انہوں نے آن کے کہا عیسیٰ السلام سے، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی. توریت میں موسیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، یعنی پتھر سے جان سے مار دیں. بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ تو نیچے آگے لکھا ہے یوحنا یعنی جان 8 کی 7 میں، جب وہ اس سے سوال کرتے تھے، کر رہے تھے، یہ کرتے ہی رہے، تو اس نے سیدھے ہو کر
ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ پہلا اسے پتھر مارے. تو سارے چلے گئے, کسی نے ہی پتھر نہیں مارا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں ایک بڑے مزے کی بات دیکھیں, یہاں دوبارہ میں پڑھتا ہوں, دیکھیں, اے استاد, وہ کہتے ہیں جی سے, اے استاد یہ عورت زنا میں اس کے فیل کرتے میں پکڑی گئی. اس کو کیا سمجھ میں آپ کے ہے؟ نہیں, این کا مطلب ہوتا ہے, این کا مطلب اسی وقت, وہ والا آنکھوں والا نہیں ہے, ایٹ دا اسپاٹ, یعنی وہ عمل کرتے میں, کیا زور سے بولے, عمل کرتے میں پکڑی گئی. تو عمل کس سے ہو رہا تھا؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اب کیسے اس کو چھوڑ دیا گیا, تو بھاگ جا, ہم اس کو پکڑ لیتے. بائبل میں کیسی بات لکھی ہے, این فیل کرتے میں کسی مرد سے کر رہی ہو نا فیل, تو وہ مرد کو کیوں نہیں پکڑا, اس کو کیوں نہیں مار رہا ہے 100 کوڑے, سوری اس کو سنسار نہیں کر رہا ہے. تو وہ این فیل کرتے میں جو پکڑی گئی تھی, بائبل کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں, اس میں جیسس سے آن کے پوچھے ہمارے پاس تو قانون ہے کہ اس کو بھائی سنسار کر دو, تم بتاؤ کیا کہتے ہو. تو نیچے دیکھتے رہے, سمجھتے تھے جیسس بائبل کے حساب سے. انہوں نے بولا جتنے ہیں یہ بھی تو جا رہے تھے اس عورت کے پاس. تو انہوں نے بولا اچھا بھائی جو بھی پتھر وہ مارے جو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو, سب چلے گئے. تو سنسار قانون کس کا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا. سنسار کا قانون اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کلام کہہ رہا ہے کہ اس کو جو غیر شادی تھے اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو بند کر دو, یہاں تک کہ موت آ جائے. جان سے مارنے کو نہیں کہا کہیں پر بھی. بائبل کا قانون ہے. ہاں آپ کی عزت اگر للکار رہی ہے, بری طرح تڑپ رہی ہے ماننے کے چکر میں, تو آپ مار دیں, استغفراللہ. تو اللہ کے قانون میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 اس کی 135, والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور جب ان میں سے کوئی فحش عمل کرے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے, تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر اصرار نہیں کریں, اور وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہاں عربی میں لفظ فاحشہ, اور میں نے بتایا تھا پہلے وہ عورتیں فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی تھی, تو اللہ نے اس پہ آپ نے 4 گواہ لے کے بند کر دیا تھا. فاحشہ کے اندر زنا بھی انکلوڈڈ ہے. 2 مرد انوالو ہوئے فاحشہ کرتے آئے, تو اللہ کہہ رہا ان کو اذیت دو, اگر وہ معافی مانگ لیں تو انہیں چھوڑ دو. اب فرض کریے کوئی بیوی کسی نے فاحشہ کر رکھا ہے, اب وہ شوہر کو کیسے بتائے؟ شوہر کو کیسے بتائے گی؟ شوہر تو اس کو جان سے مار دے گا. پاکستان میں چاہے کتا بھی قرآن پڑھ رہا, اتنا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ اتنا ایمان کہاں رکھا؟ بیوی کو پتا ہے کہ یہ ایمان والا بھی نہیں ہے, نہ بند کرے تو مجھے مار دے گا, بدنامی. تو یہاں لکھا ہوا ہے